اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام المعصومین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی رونق اور بہار، جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین، ائمہ دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، اس بات دی وضاحت میں کئی دفعہ تساں احباب کے سامنے کر چکے ہیں کہ دین دی بات جہاں سے بھی شروع کی جائے اور جو بھی دین کی بات سنائی جائے، جو بھی مسلمان دین کی بات کو توجہ سے سنتا ہے اور پورے انہماک سے سنتا ہے اور دل لگی سے سنتا ہے، تو وہ دین کی بات اسے خیر پہنچاتی ہے، اسے نفع دیتی ہے اور اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کی ضمانت بنتی۔ اور بالخصوص جب کبھی ایسے موضوعات کا اعلان کر دیا جائے کہ جی فلاں موضوع بڑا اہم ہے، فلاں موضوع جو ہے وہ کامیابی کی راز ہے، فلاں موضوع جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی عالم اس طرح توجہ دلائے تو پھر آپ لوگوں کی توجہ اور دلچسپی بھی بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے. اور ویسے بھی جو خطبہ جمعہ ہے نا، توجہ سے سنیں میری بات، یہ خطبہ جمعہ یہ بڑا حساس ہے، یہ بڑی لطیف عبادت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کو ذرہ بر بندے کی غفلت گوارا نہیں ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے پڑوس میں کسی کے ساتھ میں کوئی بندہ بیٹھ کے باتیں بھی کر رہا ہے یا آپ ایسے سمجھ لیں موبائل سے کھیل رہا ہے تو آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ اپنے سیل کو بند کر لے. اگر آپ نے کسی کو یہ بھی کہا کہ بھائی موبائل بند کر دو، یہ کیا کر رہے ہو، ٹیک چھوڑ دو، یا کیا یہ تنکے سے فرمایا، یہ بھی آپ نے لغو کام کیا ہے اور جمعے کے اجر کو آپ نے خراب کیا. یعنی مجھے یہ سمجھ آتی ہے، یعنی گویا کہ جس طرح انسان نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ کوئی بندہ جیسی ویسی بھی حرکت کرے، مجھے بتائیں وہ نماز میں اس کو روک اور ٹوک سکتا ہے؟ تو یہ جو جمعہ ہے نا میرے بھائی، یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے. دیکھیں شیطان بڑا خناس ہے، شیطان بڑا ہمارا خطرناک دشمن ہے. کم از کم آپ کو علم ہے کہ ایک جمعہ انسان پورے سلیقے طریقے آداب اور شریعت کے مطابق پڑھ لے، نبی رحمت فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. ہر پل اللہ کی رحمت اترتی ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں بالکل بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تو کہا کرتا ہوں پوری شرمندگی کے ساتھ آپ اپنی کتاب زندگی کھول کے رکھا کریں کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے، یہ کیا بات ہو رہی ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ شیخ صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، یہ خطیب صاحب، قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں. بھائی یہ ہے اصل جمعے کا مقصد. میں پھر آپ کو پھر بتلاتا ہوں، یہ جو طرزیں ہیں، یہ جو ترنمے ہیں، یہ جو لے ہے اور یہ جو شعر بازی ہے، وہ ملا کہہ دے سبحان اللہ، یہ ملا کہہ دے سبحان اللہ. بھائی یہ انداز نہیں ہے جمعے کا، یہ انداز نہیں ہے درس ضروس کا، یہ صاحب فکر لوگ ایسے نہیں کرتے. تو بہر صورت یہ تو نہ چاہتے بھی تمہیدی بات میں نے آپ سے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو بھی تیرے دین کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھا ہے، الہ العالمین ہم سب کے زندگی بھر کے سب گناہ معاف کر دے، ہمارے مستقبل کی پریشانیاں دور کر دے. اور بالخصوص اللہ کی توفیق سے جو موضوع میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ میرے 20 سالہ دورہ خطابت کا، اس کو آپ نچوڑ کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، آپ اس کو میری دریافت کہہ لیں. شریعت میں جو میں نے راز دیکھا ہے آپ اس کو راز کہہ لیں شریعت کا. تو جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس موضوع پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی اور پھر اس پہ شب و روز اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری دعا تو آپ کو پتہ ہے نا، جب تک میں یہ دعا نہ کروں تو سکون نہیں ملتا. یا اللہ ہمیں بغیر حساب کے، ہم نے حساب نہیں دینا. جب ہم نے جنت جانا ہے اور تیری رحمت کے بلبوتے پہ جانا ہے تو پھر ہم نے حساب نہیں دینا. ہمیں بغیر حساب کے، نان سٹاپ، بغیر کسی بریک کے، بس ہمیں درمیان میں ایک تھوڑا سا سٹے چاہیے، وہ ہے کہ سرکار ہمیں حوض بھی پلا دے، ہماری شفاعت بھی کر دے. سایہ تیرے عرش کا ہو، حوض تیرے نبی کے ہاتھوں کا ہو، مدینے والے کی شفاعت ہو. اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت عطا کر دے. اللہ بڑی محبت سے مانگ رہے ہیں، دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے. اللہ جو آمین نہیں بھی نہ کہہ رہا، پتہ نہیں انہیں قیامت کی پہلی تاریخ کو آمین کہنی ہے. جو نہیں آمین کہہ رہے یا اللہ ان کو بھی شامل کر. تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمیں بغیر حساب کے سرکار کے ہاتھوں جام ملے، سرکار کی شفاعت ملے، تھوڑا سا تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو، فرشتوں کی سلامی ہو، 8 دروازے کھلے ہو. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے. اور بالخصوص یہ جنہوں نے آج انعام لینے، اللہ ان کو ضرور بنانا. احباب گرامی قدر، جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ ماشاء اللہ اذکار بھی کرتے ہیں، آپ ماشاء اللہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن بس ایک عمل آپ پہلے بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو ذرا پہلے سے بڑھائیں، توجہ بڑھائیں اور اس کی تعداد بڑھائیں اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھیں. جو موضوع میں آپ کو آج دینا چاہتا ہوں وہ موضوع پتہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، یقین مانیں کہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور اس سے زیادہ آسان نیکی مجھ کو پوری شریعت میں کوئی نظر ہی نہیں آئی. اگر بحیثیت نیکی اس کو دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ
اور اس نیکی کو کرنے کے لیے وقت کتنا چاہیے، مال کتنا چاہیے، اسٹرگل کتنی چاہیے، کوشش محنت کتنی، وہ نہ ہونے کے برابر۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، ابھی سنو بھائی توجہ سے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی سب رحمتیں، سب برکتیں، سب خزانے دے دیں، بس آج ایک بات پلے باندھ لو، مدینے والے مصطفیٰ پر شوق کے ساتھ درود پڑھتے رہا کرو۔ مدینے والے پر جو درود پڑھتا ہے نا، وہ جتنا بھی گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، نکما، بیکار کسی کام کا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بالخصوص یہ جمعے کے روز بہت زیادہ دروشی پڑھا کرو۔ میں یقین مانے بڑا دل خوش ہے، میں آپ لوگوں کی وفا کا تذکرہ بھی کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ وفا بھی کرتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں یہاں پر اور تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، بغیر کسی ناغے کے آتے ہیں، ہر جمعے تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ گھر سے ماشاءاللہ تیار ہو کے نکلتے ہیں، یہ ذہن میں بات بٹھا لیں، باوضو نکلیں اور درود شریف پڑھتے آئیں، اور یہاں تک جب تک میں خطبہ شروع نہ کروں آپ درود پڑھتے رہیں۔ جمعہ پڑھ کے جب آپ جاتے ہیں درود پڑھتے رہا کریں۔ بالخصوص یہ جمعے والے دن کے درود کا ایک مومن کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے۔ میں تو کہتا ہوں سینکڑوں کی بات نہیں ہے جی، ہزاروں کی بات نہیں ہے، لاکھوں کی بات کریں میرے ساتھ۔ جب پیسوں کی بات ہوتی ہے تو ہم تو لاکھوں سے نیچے بات ہی نہیں کرتے، لاکھ کو بھی کہتے ہیں 1 روپیہ۔ مجھے چند دن پہلے پتا چلا کہ تاجروں کی زبان میں روپیہ لاکھ کو کہتے ہیں، شارٹ کٹ نام رکھے ہیں، تو یہ لاکھوں میں بھائی آپ اس کو لے کر جائیں۔ جمعے کے روز تو بالخصوص پڑھیں، اور باقی یہ جو ہفتہ ہے، اتوار، سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے، یہ جو دن ہے، ان دنوں میں جب آپ کاروبار کے لیے جاتے ہیں درود پڑھتے جائیں، دکان پہ بیٹھے درود شریف پڑھیں، اور واپسی پہ درود شریف پڑھیں۔ جب بھی کوئی تھوڑی سی طبیعت ادھر دیکھیں، انسان ہے نا بے چین ہو جاتا ہے، دل بجھ جاتا ہے، انسان کسی وقت پریشانیوں اداسیوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ درود شریف پڑھا کریں، اس میں بڑی برکت بہار ہے۔ یقین مانے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس موضوع کو کہاں سے شروع کروں، کیسے شروع کروں، کہاں پہ ختم کروں، کن الفاظ کا چناؤ کروں۔ یہ موضوع ایسا سدا بہار ہے، بس اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا آپ کا کام ہے۔ ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ نے دنیا میں آپ کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کو کھول دیا ہے۔ یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں تخیلاتی خطابت کا قائل نہیں ہوں، ہوا کی اڑی باتیں میں نہیں کرتا، یہ پورے وثوق سے آپ کو کہتا ہوں، درود شریف کی طرف جس کی توجہ ہو جائے، بس اللہ پاک اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، آنکھوں کو نم کر دیتا ہے، نامہ اعمال کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور اس کو اپنی جنت کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نہیں کروڑوں فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ ان للہ ملائکۃ فی الارض سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر جو بھی میرے امتی مجھ پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ان کے درود کو اٹھاتے ہیں اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، آپ کوئی گفٹ تیار کریں وزیر اعظم کے لیے، ایوان صدر میں صدر پاکستان کے لیے، اور آپ کا وہ گفٹ لینے کے لیے کمال آباد، فیصل آباد کوئی منسٹر آ جائے، بات کو سادہ کر کے سمجھانا چاہیے نا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ کوئی وزیر آ جائے، چلو وزیر کو چھوڑو جی، کوئی ایس پی آ جائے، کمشنر آ جائے، کوئی بڑا افسر آ جائے، آپ کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں کسی بڑے کو، درمیان میں ایک منسٹر آ جائے اور آپ کے ہاں آ کر لے کر پھر وہ پیش کرے، تو آپ اس کو اپنے لیے کتنا بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم مدینے والے امام اور مرشد پر، پیر اکمل پر درود شریف بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے ہیں۔ جب میرا درود پیش ہوتا ہوگا آپ کا درود پہ، بھائی درود اس لیے میں کہہ رہا ہوں بڑی شان والی بات ہے، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد آمینہ کے در یتیم سے افضل اور بہتر اس کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ آپ کی ذات بھی سب ذاتوں سے اعلیٰ اور آپ کی بات بھی سب باتوں سے یار کیوں؟ آپ میرے سارے جمعے دیکھ لیں، ریکارڈ ہے، ویڈیو موجود ہے، میں کیوں رسول اللہ کی درجنوں حدیثیں آپ کو سناتا ہوں؟ سنانے کے لیے رب کا قرآن کافی ہے اور سنانے کے لیے مصطفیٰ کے فرامین کافی ہیں۔ یہ قرآن بھی شفا ہے، حدیث بھی شفا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، چونکہ اللہ تعالیٰ کو نا اپنے رسول علیہ السلام سے پیار بڑا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو نا کہ اللہ تعالیٰ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کتنا کرتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں، قرآن کے 30 پارے پڑھ جائے، اللہ کی عزت کی قسم مجھے تو قرآن کی ہر آیت میں اللہ کا رسول سے پیار ہی نظر آتا ہے، محبت ہی نظر آتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بھی بڑی محبت کرتی ہے جو رسول اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتا ہے بلندی درجات کی۔ تو یہ جو میرے بزرگ تشریف فرما ہے نا، سنیں توجہ سے، درود شریف بہت پڑھنا ہے، با وضو مصلی پہ بیٹھ جائیں، 10 منٹ پڑھیں، 15 منٹ پڑھیں، کچھ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت مقرر کر لیں، نمازوں کے آگے پیچھے پڑھیں، یعنی بس اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں، اس سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ کئی دفعہ واقعہ سنایا، ایک دفعہ رمضان کا مہینہ تھا، میں نا ماشاءاللہ ایسے کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو میرے نا یہ دائیں جانب آ کے کالا بشی بیٹھ گیا، تو وہ شکل اس کی بڑی عجیب و غریب تھی، کالا اس کا رنگ تھا، لیکن اس کا ذکر فکر کا انداز، تسبیح کا انداز، پڑھنے پڑھانے کا انداز، واللہ اس نے نا میرا دل مو لیا۔ میں نے کہا یار بڑا کمال بندہ ہے۔ اور ادھر دیکھیں، ایسے نا رو رو کے وہ دعائیں کرتا رہا، روتا رہا، درود بھی بڑی دیر پڑھتا رہا، پھر اس کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے بازو سے پکڑ کے میں نے کہا اجلس، وہ بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد حال احوال ہوئے، عربی وہ جانتا تھا، نائجیریا کا رہنے والا تھا، بڑا بزنس مین تھا، لمبی باتیں ہوئی اس کے ساتھ، لیکن 3 باتیں آپ کو میں نے سنانی ہیں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ 3 باتیں یہ ہوئیں، میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ یہ عمرے کے لیے پہلی دفعہ آئے ہیں؟ مجھے کہنے لگا لا 26 مرہ، اس سے پہلے میں نے 26 مرتبہ رمضان کے سارے روزے کعبۃ اللہ کے سامنے افطار کیے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب، اللہ وہ بھی تو تیرا بندہ ہی تھا نا، توفیق تو نہیں اسے دی تھی نا۔ 1-2 کر کے شراب ہو جاتے ہو، اور جو زیادہ جمرے کرتا ہے اس کے خلاف باتیں کرتے ہو، ایسے کام نہ کیا کرو۔ صدقہ اپنی جگہ ہے، خیرات اپنی جگہ ہے، اللہ کے گھر کی محبت اور روزے کا پیار اپنی جگہ ہے۔ اچھا میں نے کہا شاید یہ رمضان میں ایزی ہوتا ہوگا، آ جاتا ہوگا۔ میں نے کہا حج تھا، آپ نے کوئی حج بھی کیا ہے؟ کہتے نعم 36 مرہ، میں نے بیت اللہ کا حج کیا اور 36 مرتبہ کیا ہے۔ کس کام کا ہے بینک بیلنس، کس کام کے ہیں وہ پلاٹ، وہ دکانیں، کہ انسان ساری زندگی 5 دفعہ بھی اللہ کے گھر نہ جا سکے۔ بھائی کمیٹی ڈالو، کوشش کرو، محنت کرو۔ کئی لوگ اس لیے جمرہ نہیں کرتے، کئی ماؤں کو میں نے سنا اور کئی بزرگوں کو سنا ہے، کہتے ہیں قاری صاحب بھائی یہ کو عمر ہے، آج جمرے کے ابھی بچیوں کی شادی کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے۔ بھائی ان چیزوں کو رکاوٹوں کے طور پہ پیش نہ کیا کرو، اللہ شادیاں بھی کرائے گا، سب کچھ کرا۔ آپ کو پتہ ہے کئی گنا اللہ دیتا ہے، وہاں جانے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مکے مدینے کا راہی بن کے رہتا ہے نا، راہی بن کے رہتا ہے، اللہ نامہ اعمال کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ رزق کی سب تنگیاں بھی دور کر دیتا ہے۔ اچھا چونکہ آپ میرے بڑے پیارے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے کرتا ہوں، آج آپ کو ایک ذاتی بات بتاؤں۔ شروع میں آج سے 15 سال پہلے جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی نا، میں کہتا تھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ غربت نہیں رہتی، یہ تو جو 35-40 ہزار ہوتا ہے، اس وقت 35-40 ہزار نمرہ ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں غربت نہیں رہتی، تو یہ جو 35 ہزار جوڑا ہوتا ہے یہ تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا یار یہ نبی کی بات ہے، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ میں نے تجربہ کیا ہے، جتنا زیادہ مکے مدینے جاؤ گے اللہ اتنا رزق حلال زیادہ عطا کرے گا۔ اور سب سے بڑا احسان پتہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا من اور مزاج اللہ ایسا کر دے گا، ہر وقت بھرا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزاج ایسا عطا کرے گا، من ایسا عطا کرے گا، سوچ ایسی عطا کرے گا کہ دنیا کی ہرس، ہوس، لالچ، خیانت، بددیانتی، چور، ٹھگی اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ سود خوری کے معاملے، غلط معاملے، حرام کی نفرت پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں حلال کی محبت پیدا کرے گا، اور جتنا حلال اللہ آپ کو دے گا اللہ پاک اس کو باعث برکت بنا دے گا۔ لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تیسری بات میں نے اس سے پوچھی جی سنائے حال حوال کیسے ہیں، معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھتے ہو حال حوال کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر یا شباب، تسألونی کیف انت، تسألونی کیف انا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری حالت کیا ہے؟ اللہ پاک نے مجھے درود پاک پڑھنے کے لیے مدینے والا امام دے دیا ہے، اور میں نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ درود پڑھتا رہتا ہوں، بلائیں ٹالتی رہتی ہیں، رحمتیں اترتی رہتی ہیں۔
تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں درود شریف درود شریف درود شریف 4 مواقع پہ پڑھنا تو فرض ہے. جو بندہ 4 مواقع پہ درود شریف نہیں نہ پڑھتا وہ گناہ گار ہے. 4 موقع میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے سن لے. سب سے پہلا موقع ہے جب آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے. چاہے آہستہ پڑھیں چاہے اونچی پڑھیں, یہ کوئی قید نہیں, لیکن پڑھنا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر درود شریف نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے, خطا کار ہے, قصوروار ہے. اور دوسرا موقع ہر نماز کا آخری تشہد, ہر نماز کا آخری تشہد اس میں درود شریف پڑھنا فرض ہے, واجب ہے. جو اپنی نماز کے آخری تشہد میں درود شریف نہیں پڑھے گا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی. البتہ یہ جو درمیانہ تشہد ہوتا ہے نا, زور کی نماز کا, عصر کی نماز کا, مغرب کی نماز کا, عشاء, اس میں آپ کو بھئی اختیار ہے. اگر آپ درمیانے تشہد میں پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو, اگر نہیں بھی پڑھو گے تو نماز میں کوئی نقص ہے, پڑھ لو گے تو حرج کوئی نہیں, نہ پڑھو گے تو کمی کوئی نہیں. لیکن آخری تشہد میں جو درود شریف نہ پڑھے پورے سلیقے طریقے سے اس کی نماز نہیں ہوتی. تیسرا موقع نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں, نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. درود آپ نہیں پڑھتے, کیسے ظلم کی بات ہے. تو یہ جو جنازہ ہے اس کی دوسری تکبیر میں, پہلی میں فاتحہ ہے اور دوسری میں درود شریف ہے. یار مجھے آپ بتائیں, ادھر دیکھیں وہ کیا جنازہ ہے جس میں سرکار پر درود ہی نہیں, دعویٰ عشق کا ہے, دعویٰ غلامی رسول کا ہے, اور مردے کے لیے دعا ہو رہی ہے, درمیان میں درود ہی نہیں. اور اتنا ظلم مرنے والے کے ساتھ, اتنی زیادتی اس مرنے والے کے ساتھ اس نے جرم کیا کیا ہے. سیدنا ابن عباس نے فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, اس بات کو اچھی طرح جان لو, نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں مدینے والے مرشد پاک پہ درود پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. تو آپ کا نام نامی سن کر بھائی درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے, آخری تشہد میں پڑھنا یہ فرض ہے, اور نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے. جو نہیں پڑھتا وہ گناہ گار, خطا کار اور قصوروار ہے. چوتھی بات سن لیں, کوئی بھی بڑی مجلس ہو, وہ پون گھنٹے کی ہو, وہ 15 منٹ کی ہو, وہ آدھ گھنٹے کی ہو, اور لوگ وہاں بیٹھے, مسلمان وہاں بیٹھے ہوں, اور اس پون گھنٹے, آدھ گھنٹے, گھنٹے کی مجلس میں سرکار پر درود ہی نہ پڑھا جائے, وہ سارے بیٹھنے والے گناہ گار ہیں. اس نے محسن انسانیت کو یاد ہی نہیں رکھا, کائنات کے مرشد اور امام کو یاد ہی نہیں رکھا. وہ مجلس قیامت والے دن باعث حسرت اور باعث ندامت اور باعث شرمندگی ہوگی. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, آپ جہاں بھی بیٹھتے ہو دھیمے انداز میں لاکھوں کی تعداد میں درود شریف پڑھو. میری مائیں تشریف فرما ہے, میں نے دیکھا ہے بڑے محبت اور شوق سے آتی ہیں. میں اپنی روحانی ماؤں کی خدمت میں عرض کروں گا, یہ جتنے بیٹیوں کے مسائل بیان کرتی ہو نا, یا جتنی بیماری کی باتیں کرتی ہو, بے چینی کی باتیں کرتی ہو, بے قراری کی باتیں کرتی ہو, بس درود شریف پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو. اس کے اتنے فضائل ہیں. اب میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے, چونکہ آج ہم نے انعامات بھی اللہ کے فضل کے ساتھ تقسیم کرنے ہیں, تو میں تھوڑے سے فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین. میرے نوجوان بھائیوں, اور نوجوان بھائیوں, چھوڑ دو کاروبار کی فکر, چھوڑ دو مستقبل کی فکر, درود کی فکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سب فکروں سے آزاد کر دے گا. درود شریف پڑھا کرو, درود شریف پڑھا کرو. اور یہ لفظ ہے درود شریف, درود نہیں, دال پہ زبر نہیں پڑھنی, یہ فارسی کا لفظ ہے. درود کا معنی ہوتا ہے فارسی میں جڑ سے کاٹنا, اور درود دال پر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے درجات کی بلندی کی دعا کرنا. درود شریف. اور سلام جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے, درود فارسی کا لفظ ہے. سلام کا معنی بھی یہی ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلامتی عطا فرما, درجات کی بلندی عطا فرما. تو درود و سلام اس کا شریعت میں بھائی بڑا رتبہ ہے, بہت شان ہے. مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے, ویسے افسوس ہے ابھی نہیں, چونکہ میں نے ایک جمعہ پڑھا دیا اس موضوع پہ, وہ ابھی بھی موجود ہے میاں صاحب کے پاس. لیکن میں یہ چاہتا ہوں یہ جو ایسے موضوعات ہیں نا, ان کو گاہے گاہے 2-3 ماہ کے بعد یاد دہانی کے لیے بیان کر دینا چاہیے. ہم کمزور ہیں نا,
ایمان پہ گرد و غبار آ جاتی ہے اور ہم سست پڑ جاتے ہیں اور ذرا جمعہ پڑھانے سے یاد دہانی ہو جاتی ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, جمعہ پڑھنے سے قبل جب میں نے یہ باتیں نہیں کی تھی, آپ نے نہیں سنی تھی, اس وقت کی کیفیت اور اب کی کیفیت میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ درود پاک پڑھنا یہ سچا امتی ہونے کی علامت ہے. مفسرین نے پتہ کیا لکھا ہے؟ میں نے قرآن پاک کی تفسیریں دیکھی ہیں جگہ جگہ سے. مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے نا کہ مجھے سرکار سے کتنی محبت ہے سچی, وہ یہ نہ دیکھے میں نعرہ بازی کتنا کرتا ہوں, میں میلاد کتنا مناتا ہوں, میں آپ کے نام کے بینر کتنے لگواتا ہوں, اس کے لیے سب سے بڑی کسوٹی اور سب سے بڑا معیار یہ ہے وہ دن اور رات 24 گھنٹوں میں چیک کرے کہ وہ مدینے والے امام پر درود کتنا پڑھتا ہے. جتنا درود پڑھتا ہوگا وہی اس کی محبت ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں, آپ معاف کرنا, میں آپ کی بات نہیں کرتا. آپ کے فیصلہ آباد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو روزانہ شاید ایک دفعہ بھی درود نہیں پڑھتے. بس آپ نے نا, آپ کے بعد دیکھیں, میں نے جو موضوع میں اللہ کے فضل سے شروع کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی اہمیت اجاگر کروں. جیسے میں نے پہلے اسماء حسنہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا, یہ اسماء حسنہ یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے ہمارے دین کی, یہ عقیدہ ہے, یہ تربیت ہے, یہ زندگی ہے, یہ نور ہے, یہ ایمان ہے, یہ رحمت ہے, یہ جنت ہے, یہ سارے کا سارا دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. اس کو عام کرو, اپنی دعاؤں سے قبل پڑھو. اسی طرح یہ جو درود شریف ہے, میں نے بڑا غور کیا ہے, مجھے ایسی کوئی نیکی نظر نہیں آتی. اور نیکو, مجھے کوئی ایسی نیکی تمہارے دین میں نظر نہیں آتی. درود شریف مسائل کا حل, درجات کی بلندی. تو آئیے اب میں آپ کے سامنے تھوڑے سے درود شریف کے فضائل بیان کرتا ہوں. چند احادیث. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے روحانی امام ہے. میں دعا کرتا ہوں, میں ان سے ویسے بڑی محبت کرتا ہوں, اللہ کے ولی تھے, اولیاء سے پیار کیا کریں, اور میرا مستقبل میں ارادہ ہے کہ ان کی بعض کتابوں کا نا اللہ کے فضل سے میں ترجمہ کروں. کوشش بھی میری جاری ہے. دعا کریں. یہ امام ابن قیم, یہ امام ابن تیمیہ کے تلمیذ رشید تھے, بڑے خاص شاگرد تھے, اللہ والے انسان تھے. یا الہ العالمین, یہ تیرا ولی جہاں لیٹا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما. ویسے تو امام سخاوی کی القول البدیع بھی ہے, لیکن حافظ ابن قیم کی جو کتاب ہے نا جلاء الافہام درود پاک پہ, بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں امام صاحب نے کم و بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے 40 فائدے بیان کیے. فوق 40, 40 سے اوپر. تو اب میں تو نہیں نا 40 بیان کر سکتا, میں تو 4 انشاءاللہ 4 یا 5 بیان کرتا ہوں. اور جو درود کے معاملے میں غفلت کرتا ہے اس کے بارے میں شریعت کا مزاج کتنا سخت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئیے الہ العالمین کی قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت پہ غور کرتے ہیں. الہ العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. او لوگو, اللہ کے قرآن پاک کی آیت کے ترجمے پہ غور کرو. یہ جمعہ کو ترجمہ کلاس بناؤ, حدیث کلاس بناؤ. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, و ملائکتہ, اور اس کے فرشتے, یصلون علی النبی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, درود پڑھتے رہیں گے. اللہ بھی نبی پہ درود پڑھتا ہے اور اللہ پاک کے فرشتے نبی پاک پہ درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اور جمعہ پڑھنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں اور رب رب کرنے والوں اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, صلو علیہ, تمہارے ذمہ لازم ہے, یہ فعل امر ہے, تمہارا ذمہ لازم ہے کہ تم بھی نبی پاک پر درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما. اور
خوب شوق کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلام بھی پڑھا کرو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ آئیے لوگوں، اللہ اپنے نبی پہ جو درود پڑھتا ہے، میں نے صحیح البخاری میں اور دیگر مفسرین کی کتب میں اس کے 3 معنی پڑھے ہیں۔ ایک دو اس کا معنی یہ ہے اللہ نبی پاک پہ درود پڑھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے ثناؤہ علیہ فی الملائکہ، اللہ فرشتوں میں اپنے نبی علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے، تعظیمہ اللہ فرشتوں میں نبی پاک کی عظمت بیان کرتا ہے، تقریبہ اللہ فرشتوں میں اپنے نبی پاک کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اور فرشتوں کا درود یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک کے لیے جنت میں درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو درود و سلام پڑھو، شوق سے پڑھو، خوب پڑھو، زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ آئیے میں درود پاک پڑھنے کے 5 فوائد آپ کے سامنے احادیث صحیحہ مرفوعہ صریحہ سے بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، بھئی توجہ میری طرف رکھے جو میں پہلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 4 انعامات عطا کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے بہت غور کیا ہے کہ وہ کون سی ایسی نیکی ہے کہ بندہ وہ ایک نیکی کرے تو 4 طرح کے انعامات ملے۔ میں طالب علم کو ابھی تک ایسی کوئی نیکی نہیں ملی، یہ واحد نیکی ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مجھ پہ 1 دفعہ من صلی علیہ واحدہ، جو مجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کو خصوصی طور پہ 4 انعامات عطا کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ان 4 میں سے ایک کے ہم حقدار بن جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ وہ 4 انعامات کون سے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا جو مجھ پہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ پاک اس پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے۔ توجہ، میں نے اس حدیث پہ بڑا غور کیا ہے، آپ بھی سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کبھی رکا کرو، ٹھہرا کرو، ادھر دیکھو، غور کیا کرو۔ اب بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ 1 دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پہ 10 دفعہ درود پڑھتا ہے۔ سوچو اس بات کو، اس کی لذت محسوس کرو، کتنی عزت کی بات ہے۔ اللہ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے اس پہ؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کا حقدار بنا۔ اور اللہ کا تو 1 دفعہ درود پڑھنا ہم اس قابل ہیں؟ کیا حیثیت ہے میری اور آپ کی؟ لیکن مدینے والی کی نسبت سے ہم 1 دفعہ رسول رحمت پہ درود پڑھتے، اللہ فرماتے ہیں میں تم پہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو رحمت تو ایک ہی کافی ہے نا جی، رحمت تو ایک ہی کافی ہے۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتے۔ یار محدثین پر بھی قربان جائے، انہوں نے حدیث کی شرح کرتے بھی کمال ہی کر دی۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ 10 دفعہ اس پہ درود نازل کرتا ہے، یا معنی ہے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، یا معنی اللہ اس کے اجر کو 10 گنا کرتا ہے۔ یعنی 4 انعام۔ پہلا انعام یہ ہے درود اس نے 1 دفعہ پڑھا، اللہ نے اس پہ 10 مرتبہ درود پڑھا، اور فرمایا جو نبی رحمت علیہ السلام پر 1 دفعہ درود پڑھتا ہے 10 حسنات، اللہ تبارک و تعالی 1 دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ وَحُطَّ عَنْهُ 10 خطیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 1 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کے 10 گنا معاف فرما دیتے ہیں۔ بھائی میں تو سیدھی سادی بات کرنے کا عادی ہوں، سن لے میری بات۔ جس بندے کو اس طرح کی احادیث سن کے سکون نہیں ملتا، اللہ کی عزت کی قسم اس کو دنیا میں کہیں سکون مل ہی نہیں سکتا۔ ایسی احادیث سن کے جس کی آنکھیں نم نہیں ہوتی، جس کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو جنت کے باغ میں بیٹھا محسوس نہیں کرتا۔ بڑا محروم ہے وہ آدمی۔ وہ محروم نہیں ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ محروم نہیں ہے جس کے پاس یورپ کا ویزا نہیں ہے، محروم وہ ہے
کہ جس کے دل میں درود پاک کی عزت نہیں ہے، جس کے دل میں درود پاک کی عظمت نہیں ہے، جس کی زبان پہ درود پاک نہیں ہے. 3 باتیں صلی اللہ علیہ عشرہ وعشر حسنات وحط عنہ عشر خطیات. نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ میری طرف، کمال آباد کے رہنے والوں، فیصل آباد کے رہنے والوں، رضا آباد سے آنے والوں، فیصل آباد کے دیگر علاقوں سے آنے والوں. چوتھا انعام نبی رحمت اللہ السلام نے بیان فرمایا جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، غور کیا کرو، ان حدیثوں پہ غور کیا کرو. جو مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 دفعہ اس پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. 10 درجات. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک جنت میں اس بندے کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں. یہاں تو 14ویں سکیل سے کوئی 18ویں پہ آ جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے. اور یہ درجے جو ہیں وہ لندن میں، مانچسٹر میں، یورپ میں، لاہور میں، ڈیفنس میں، اسلام آباد میں نہیں بڑھتے. یہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں فرمایا 10 درجات، اللہ اس کو 10 درجے عطا کرتا ہے. ابھی میں نے درود پاک ایک دفعہ پڑھنے کے 4 انعامات بیان کیے ہیں. مجھے آپ ایمانداری سے بتلائیں کہ اس سے آسان نیکی کون سی ہے اور اس سے زیادہ عظمت والی نیکی کون سی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ حرام خور نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ مشرک نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ بے نماز نہ ہو، شرط یہ ہے کہ بندہ سنگ دل بے رحم نہ ہو. ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، یہ 4 انعامات ہیں. تو میں ابھی جمعے کو ختم کر دوں نا، یہ ایک دی سنا کر نماز پڑھا دوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے فضائل درود پہ بات کرنے کی حق ادا کر دیا. آپ ان 4 باتوں کی مزے لیتے رہیں ساری زندگی. جب پڑھتے ہو تو اپنے دل و دماغ میں تصور رکھا کرو کہ میں نے ابھی درود پاک پڑھا ہے، وہ میرے اللہ نے مجھے 10 مرتبہ مجھ پہ پڑھا، مجھے 10 نیکیاں دی ہیں، میرے 10 درجے بلند کیے ہیں، میرے 10 گناہ معاف کیے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سنو لوگوں، درود پاک یہ خزانہ ہے، درود پاک یہ رحمت ہے، درود پاک یہ بہار ہے. یہ میرے 20 سالہ دور خطابت کا راز سمجھ لیں، دریافت سمجھ لیں. طالب علم اگر میری بات سن رہے ہو، میرے بیٹا اگر چاہتے ہو اللہ تمہارے سینے فراغ کر دے، اللہ تمہاری شخصیت کو مبارک بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت رکھ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاشرے میں قبولیت عامہ عطا کر دے. میرے بیٹا درود 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 پڑھا کرو، باوضو کلاس میں بیٹھا کرو، درود پاک پڑھا کرو. اگر یہ میری سی ڈی خطبہ کے پاس جائے جو 9 خیز خطبہ میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں، یاد رکھو میرے خطبہ بھائیو، اگر یہ چاہتے ہو اللہ پاک تمہیں دین و دنیا کے خزانے عطا کرے، جب خطابت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہو درود پڑھتے جایا کرو، اسٹیج پہ بیٹھے درود پڑھتے رہا کرو، تقریر کے بعد بھی درود پڑھتے آیا کرو. جو درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو مبارک بناتا ہے. آئیے میں دوسرا فائدہ بیان کروں. نبی رحمت علیہ السلام کی کئی احادیث ہیں، میں جمع کر کے صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں چونکہ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا سے پہلے نبی رحمت پہ درود پڑھتا ہے، اللہ اپنی رحمت اور درود کی برکت سے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. درود کی برکت سے اللہ بھئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا یہ سمجھ کی کمی ہے نا کہ سرکار کی طفیل مجھے یہ عطا کر دے، سرکار کے صدقے، یہ ان الفاظ کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سرکار کو تو درمیان میں آپ نے رکھ لیا، سرکار کا ذکر خیر تو آ گیا، ذکر مصطفیٰ تو آ گیا. اب الگ سے پنجابی میں، اردو میں کہ سرکار کی طفیل، سرکار کے صدقے یہ کر دے، ان باتوں کی ضرورت سرے سے نہیں ہے. جب درود شریف آ گیا مجھے بتائیں یہ صدقہ، یہ طفیل، یہ واسطے وسیلے، یہ درود افضل ہے، یہ الفاظ افضل ہیں، ان تکلفات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. تیسرا فائدہ جو درود پاک پڑھتا ہے، میں جامع ترمذی سے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث لمبی ہے لیکن میں آپ کو خلاصہ سناتا ہوں. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری سی ڈی کو عام کرو. میں دل کی بات کرنے لگا ہوں. آج کے خطبے کے بعد اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنے اللہ کی رحمت پہ بڑا مطمئن ہوں.
یہ درود پاک بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے. گالیاں دینے والوں، غیبتیں کرنے والوں، شرارتیں حماقتیں کرنے والوں، یاد رکھو درود 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 یہ کائنات کی، اس شریعت کی، اس دین کی سب سے بڑی نیکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے کہا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پھر میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، درود ہی 1/4 پڑھوں، 1/3 پڑھوں، 1/2 پڑھوں، درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا ان زدت فہو خیر لک او کما قال. آپ نے فرمایا زیادہ پڑھو گے زیادہ فائدہ، زیادہ پڑھو گے زیادہ فائدہ، زیادہ پڑھو گے زیادہ فائدہ. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، اس نے کہا پھر میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا یغفر ذنبک و یکفی ہمک او کما قال علیہ السلام. فرمایا اگر درود ہی پڑھتے رہو گے، توجہ کا مرکز درود کو بنا لو گے، اگر درود پاک ہی مجھ پہ پڑھتے رہو گے، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، باقی اللہ تیری سب پریشانی درود کی برکت سے دور کر دے گا. یہ پتہ ہے کس پیغمبر نے کہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. بھئی ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب مرشد پاک نے کہہ دیا ہے، مدینے والے امام نے کہہ دیا ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہتا، اس کی زندگی میں کوئی غم نہیں رہتا، تو اس سے بڑی ضمانت ہمیں کیا چاہیے جی؟ لیکن بس آج یہ فیصلہ کرو بھئی، ہم نے روزانہ دیکھیں درود کے الفاظ، ایک تو درود ابراہیمی ہے. وہ تفسیر نعیمی میں نے ایک بات پڑھی ہے، میرا دل بڑا چھلنی ہے، چھوڑو کیا بات کرنی ہے، وہ بڑے دکھ کی بات ہے، کہتے ہو تو کر بھی دیتا ہوں. باہر صورت وہ ویسے کرنے والی بات نہیں، بڑی بری بات لکھی ہے، طلبہ مجھ سے بات میں پوچھ لیں. باہر صورت جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تو درود ابراہیمی پڑھتے رہا کرو، یہ بڑا جامع سا درود ہے، اور یا پھر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی پورا درود ہے. سلام کیسے پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ وہ کلمات ہیں، آپ اس کو مکمل پڑھیں، اختصار سے پڑھیں، سب پر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارے فضائل اور سارے درجات عطا کرے گا جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کثرت میں کو آدھ پون گھنٹہ کسی نماز کے ساتھ متعین کر لیں، یا دکان پہ بیٹھے پڑھتے رہیں، یا زیادہ توجہ ادھر رکھیں. یہ تحفہ اپنے بچوں کو بھی دیں. بھائی جن بچیوں کی آپ نے شادی کر دی ہے، جن بچوں کی آپ نے شادی کر دی ہے، سنو توجہ سے، بیٹے چاہیے درود پڑھو، کاروبار چاہیے درود پڑھو، روحانیت چاہیے درود پڑھو، اور جو بھی خزانہ چاہیے درود پڑھو. مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی، جو چاہتے ہو درود پڑھو. درود پڑھنا آپ کا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے آپ کو سمجھاؤں درود کی طاقت، قوت، تاثیر، روحانیت، حلاوت، مٹھاس. یہ کیسے انسان کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے کے جاتا ہے یہ درود. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، آج تو میرا وہ انداز بھی نہیں، آج تو الفاظ بھی نہیں، خوشی کے مارے میری زبان پہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے. جس امت کے پاس درود ہو، جس شریعت میں درود ہو، اور اس شریعت کو ماننے والے مارے پھرتے رہے، درباروں پہ پھرتے رہے، خانقاہوں کے چکر لگاتے رہے، بابے ملنگ اور مجذوبوں کے قدموں میں گرتے رہے، اس سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ گھر بیٹھے درود پڑھو، دکان پہ درود پڑھو، جاب کے لیے جاتے درود پڑھو، جاب سے آتے درود پڑھو، دوران ملازمت درود پڑھو. یہ قبروں کی تجارت، یہ قبروں کی کمائی، یہ ان مجذوبوں کے قدموں میں گرنا، یہ مدینے والے مرشد کا دین نہیں، یہ قرآن کے 30 پارے نہیں، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ آپ کے گناہ معاف کرے گا، اللہ آپ کو سکون، راحت اور عزت والی زندگی عطا کرے گا. لیکن کرے بتا کیا؟ ایک تو درود شوق سے پڑھا کریں، اور دوسری بات یہ ہے تسلسل سے بلا ناغہ پڑھا کریں، بلا ناغہ پڑھا کریں.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو نبی علیہ السلام پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 4 انعامات عطا کرتے ہیں، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں. جو نبی علیہ السلام پہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی یکفا ہموں کا معنی اصل میں وقت بہت تھوڑا ہے ورنہ آپ سے تھوڑی سی فنی باتیں بھی کرتا. اس کا معنی پتا کیا ہے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے درود شریف اس کے سارے غموں کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اتنی میڈیسن کافی ہے سارے غموں کے لیے، اتنی ڈوز کافی ہے سارے غموں کو کور کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے درود پاک کی برکت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیا کوئی دیتا ہے. یار جو اب میں چوتھی دی سنانے لگا ہوں نا، آئے ہائے سبحان اللہ جناب محمد، بڑا سکون ہے جب سے یہ حدیث پڑھی. یار میں اللہ کے فضل سے آپ کو جو حدیثیں سنا رہا ہوں میں ان کے حوالوں کا ذمہ دار ہوں، ان کی صحت کا ذمہ دار ہوں. علماء محدثین ان کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. اب جو آپ کو حدیث سنانے لگا اس پہ غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غریبوں کی تو بہار لگ گئی. اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے لیے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے، عزت کی بات کیا ہے. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سنا فیصل آباد کے رہنے والوں جہاں تک میرا پیغام جائے، یہ تو دنیا کے فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، میں قیامت کا ایک فائدہ بھی آپ کو بتاؤں. نبی رحمت فرماتے ہیں کل قیامت کے روز وہ بندہ میرے اس قدر زیادہ قریب ہوگا جو جس قدر زیادہ مجھ پر درود پڑھتا رہا ہو. اور آپ نے کیا لینا؟ یہاں تو ایک ایم پی اے کے قریب ہونے کے لیے ایمان کا سودا کر دیتا ہے کہ میں نے کے قریب ہونے کے لیے. ایک وزیر منسٹر کے کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے قریب صرف سیدنا ابراہیم ہوں گے، میرے قریب صرف سیدنا نوح ہوں گے، یا میرے قریب صرف ابو بکر عمر ہوں گے. فرمایا ہر وہ میرا امتی میرے قریب ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا رہا ہوگا. آپ مجھے بتائیں، ادھر دیکھیں، قیامت والے دن سے زیادہ سخت دن کوئی ہے؟ یہ پچھلے 2 جمعے میں نے اسی موضوع پہ پڑھائے ہیں قیامت کے بارے میں کہ اللہ کی عدالت میں پیشی مگر کیسے. پھر میں نے بتایا کہ جرائم پیشہ لوگ قیامت کے روز کیسے کیسے گناہ اٹھا کے آئیں گے، وہ بھی جمعہ ہو گیا. اچھا ایسے عالم میں ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو، یار اس کو محسوس تو کرو. اور صرف درود پاک پڑھے، نماز پڑھے، حرام نہ کھائے، ظلم نہ کرے، شرک نہ کرے، درود پڑھے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ میرے تو، جو بندہ اذان سن کے اذان کا جواب دیتا ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درود شریف پڑھتا ہے. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم درود نہیں پڑھتے. او خدا کا واسطہ ادھر دیکھو، یہ لوگوں کے بھائی یہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرو یار مسجد سے باہر جا کر. یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کے گستاخی کے فتوے لگانے کا وقت نہیں ہے، جھگڑنے کا وقت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ درود نہیں پڑھتے. آپ کو بتائیے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اذان سے پہلے نہیں پڑھتے، اس وجہ سے کہتے ہیں نہیں ہم درود کے منکر ہیں. اور اللہ کے بندو ہم سے پوچھ تو لو بھئی یہ کام میں نہیں کرتا یا حاجی صاحب نہیں کرتے، مجھے جا کے پوچھنا چاہیے صاحب یہ کام آپ کیوں نہیں کرتے کہ میں پہلے ہی فتویٰ لگا دوں. بھئی ہم اذان سے پہلے اس لیے نہیں پڑھتے، جو مکہ میں ابو محذورہ نے اذان دی، مدینہ میں میرے بلال نے اذان دی ہے. میں ممبر پہ کھڑا باوضو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان دونوں صحابیوں نے اپنی اذانوں سے قبل درود نہیں پڑھا. ہم اس لیے نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام ہم درود پڑھتے ہیں، پہلے اس لیے نہیں پڑھتے کہ صحابہ نے نہیں پڑھا. نبی علیہ السلام نے پڑھنے کا نہیں کہا، بعد میں آپ نے کہا ثم صلوا علیہ، پہلے اذان سنو، اذان کا جواب دو، پھر مجھ پہ درود پڑھو. ہم بعد میں پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں. میں زیادہ فتوے نہیں لگاتا، تو جو میں زیادہ فتوے نہیں لگاتا، میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتا. میں تو جوڑنے کے لیے یہاں آتا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے میں آپ کی نیت پر شک نہیں کرتا، عشق آپ بھی کرتے ہیں، محبت میں بھی کرتا ہوں، پیار آپ بھی کرتے ہیں، پیار میں بھی کرتا ہوں. لیکن میرے اور آپ کے پیار میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آپ پہلے پڑھتے ہو اپنی مرضی سے پڑھتے ہو، میں بعد میں پڑھتا ہوں رسول کا حکم سمجھ کے پڑھتا ہوں. آپ پہلے پڑھتے ہو، الفاظ وہ پڑھتے ہو جو جنگ بازار میں بیٹھ
بیٹھ کے بنائے گئے. میں الفاظ وہ پڑھتا ہوں جو جس الفاظ کو جبریل میرے پیغمبر کے سینے پہ جن کو نازل کیا. میں الفاظ وہ پڑھتا ہوں جو آپ کے قلب اطہر پہ نازل ہو. ایک دوسرے کی بات سنو تو صحیح یار. اچھا میں نے نا ایک مولانا صاحب کو قابو کر لیا, وہ نا ٹلتے نہیں تھے. توجہ میری طرف. منکر جی. میں نے کہا پھر تو آپ بھی منکر جی. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا آپ اذان کے ہر لفظ کے بعد درود نہیں پڑھتے, آپ بھی منکر ہیں. میں نے کہا اللہ اکبر پھر درود, الصلاۃ والسلام آپ نہیں پڑھتے, اشہد اللہ پھر درود. کہتے جی ہر اذان کے ہر لفظ کے بعد درود پڑھنا ہے, یہ تو ثابت نہیں ہے. تو میں کہا پھر اذان سے پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ وہ سمجھ گیا تھے. آپ نام ہی سمجھے تو خیر ہے, جس کو میں نے سمجھانا تھا وہ سمجھ گیا تھا. اور میں نے کہا اگر آپ نے بھائی سینہ زوری کرنی ہے, آپ اذان کے ہر لفظ کے بعد نہیں پڑھتے. میرا جی چاہتا ہے میں اللہ اکبر کے بعد درود پڑھوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد درود پڑھوں, اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد درود پڑھوں, حی علی الصلاۃ کے بعد درود پڑھوں, حی علی الفلاح کے بعد درود پڑھوں. میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے اپنی محبت اور عقیدت کو مدینے والے کی سنت پہ قربان کر دیا ہے. میں دین میں من مانی نہیں کرتا, جذبات کی راہ میں نہیں بہ جاتا. ہم سنت پہ مر مٹنے والے ہیں. اور اگر آپ کی ضد ہے تو میں نے کہا آپ ہر لفظ کے بعد نہیں پڑھتے. کہتا ہے یہاں ثابت نہیں. اور میں کہا بھائی یہی تو ہمارا جواب ہے کہ پہلے پڑھنا بھی ثابت نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ پہلے اذان سنے, جواب دے, درود پڑھے, دعائے وسیلہ پڑھے, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, وہ درود پڑھنے والا جب آئے گا میں اس کو دیکھ کر اس کی شفاعت کروں گا. جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ اس کو جنت کا مہمان بنا دے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر میں کیوں نہ کہوں کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, کفر کی ظلمت. جب نبی علیہ السلام آئے ہر طرف کفر تھا, ہر طرف شرک تھا. کفر کی ظلمت جس نے مٹائی, دین کی دولت جس نے لٹائی. لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم. راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے, راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے. گالی دی پتھر برسائے ان پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, توجہ توجہ, وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا. شرک کی محفل کر دی برہم درہم صلی اللہ. ابھی آدھی باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں, آدھی باتیں باقی ہیں. چلیں انشاءاللہ وہ پھر اگلا جمعہ تو میں باہر چلا جاؤں گا, اس سے اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے وہ بھی میں بیان کر دوں گا. بڑی ضروری باتیں ابھی باقی تھیں, لیکن دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم درود شریف پڑھتے رہا کریں سفر میں, حضر میں. اچھا یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ درود شریف کے یہ فائدے ہیں, یہ فائدے ہیں. درجے ایک اور فائدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ درود شریف کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالی, درود شریف کی کثرت سے یعنی بہت زیادہ پڑھنے سے, سن لو دھیان سے, جو بندہ زیادہ مدینے والے پر درود شریف پڑھتا ہے, جس زبان پر درود شریف ہوتا ہے اس جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہرتی. جس زبان پہ درود شریف ہوتا ہے اس جسم میں کوئی بیماری نہیں ٹھہرتی. چند دن پہلے مجھے ایک ساتھی نے کال کی, کہنے لگا شیخانہ رات کے 2 بجے تھے, اچانک میرے نا درد شروع ہو گیا, سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرنا. وہ دبئی میں رہتا ہے تو آپ وہاں جانتے ہیں کہ میڈیسن کی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں, بڑی پرابلم ہے اور بڑی مہنگی ہے دوائی وہاں پہ. تو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں سمجھ رہا تھا میں نے کیا کرنا ہے. کہتے ہیں بس میں نے وضو کیا ہے, سرکار پر درود پڑھتا جا رہا ہوں, میرے جسم سے درد نکلتا جا رہا ہے. بس وہی درود پہ لوگوں کو لگاؤ, ارادہ کرو میرے بھائیو.
یہ تعویذات سے، یہ تعویذ فروشوں سے، یہ چھلے کڑے دھاگے بابے، اعوذ باللہ، جوان بچیاں لے کے جاتے ہو، ان کے پاس شرم نہیں آتی؟ مر جاؤ، اس سے بہتر تھا تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا، اس سے پہلے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا زیادہ۔ جوان بچی کو لے کے جاتے ہو، جوان بہنوں کو لے کے جاتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کا رد کرتے ہیں اور ہمیں گستاخ کہتے ہیں اور کہتے ہو جی اولیاء کو نہیں مانتے، جو پکڑا جائے جعلی، جو نہ پکڑا جائے وہ سب کچھ۔ مسجدوں میں آؤ، مکے مدینے جاؤ، درود شریف پڑھو، یہ جرم ہے ہمارا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ چلیں انشاءاللہ باقی باتیں پھر کریں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو سنا سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لڑکی کا حق مہر، توجہ بھائی، لڑکی کا حق مہر اس کے سسرال والے لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لے سکتے، حرام ہے ان پر، حرام کھائیں گے اگر اس کا حق مہر کھائیں گے تو۔ لڑکی کا حق مہر اگر اس کا باپ کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے، بھائی کھاتا ہے تو حرام کھاتا ہے۔ حق مہر اس کی ملکیت ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس میں سے 1 روپیہ لینا بھی حرام ہے۔ اور آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میں حیران ہوں یہ فتنہ سن کے۔ وہ کہتے ہیں جی برات نہیں ہونی چاہیے، جہیز نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے وہ اپنی لڑکیوں کا حق مہر اتنا مانگتے ہیں وہ بیچنے کے برابر ہے۔ کہتے ہیں جی برات دین میں نہیں ہے، توجہ، جہیز دین میں نہیں ہے، بس ہم اپنی بچی کا 5 لاکھ لیں گے۔ وہ بچی کا 5 لاکھ لکھنا یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ اچھا لیتے خود ہیں، قرضے اپنے اتارتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ لڑکی کا حق مہر اس کے سسرال والے لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں لے سکتے، بہت بڑا جرم ہے۔ قاری صاحب خامد فوت ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد میکے والوں کا لے کر جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، رسم ہے، رواج ہے، بالکل ضروری نہیں۔ یہ جو ہم نے اسماء حسنہ یاد کیے تھے ماشاءاللہ، اس میں 11 مرد ہیں جن کی اول پوزیشنیں آئی ہیں، 11 مرد ہیں، ان کو ماشاءاللہ 5 کتابیں دے رہے ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب تفسیر احسن البیان ہے، قرآن کے 30 پاروں کی پوری تفسیر ہے، قرآن کے 30 پاروں کا پورا ترجمہ ہے۔ وہ تقریباً 750-800 کا تفسیر کا ہر ایک کو دے رہے ہیں۔ 11 وہ ہیں، 4 کتابیں اور ہیں۔ 16 مرد ہیں جو دوسری پوزیشن پہ آئے ہیں۔ یہ جو سارے ہیں تشریف رکھیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ان کے نا شاپر تیار ہیں۔ خواتین میں سے ماشاءاللہ 38 خواتین ایسی ہیں جو اول پوزیشن پہ آئیں، اور ان میں سے ایسی میری بہنیں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں جن کی عمر 40 سال ہے اور کسی کی عمر 55 سال ہے، اور 51 خواتین ایسی ہیں جو ماشاءاللہ 2 پوزیشن پہ آئی ہیں۔ تو یہ نمبر لے گئی ہیں خواتین، اللہ پاک ان کو جنت میں بھی آگے کرے۔ اصل تو انعامات انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں دے گا، لیکن یہ ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے، اور یہاں کچھ بزرگ تشریف فرمائے ہیں جو اس معاملے میں میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک سیٹ کم 1100 روپے کا ہے، اور 111 سیٹ بنائے ہیں، 1 لاکھ سے زائد کا اس پہ خرچہ ہے، اور الحمدللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اکثر معاملات حل ہو چکے ہیں، باقی میری مسجد کی انتظامیہ میرے ساتھ ہے، تو الحمدللہ یہ خواتین ادھر انعامات بھی پہنچ چکے ہیں، لسٹ بھی باجی کو پہنچ چکی ہے۔ یہ مردوں کی لسٹ میرے پاس ہے، قاری صاحب یہ لو، یہ اول والے 11 ہیں اور دوم والے، اور اس میں سے ماشاءاللہ اول انعام یافتہ میں ایک بزرگ ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ جن کی عمر 72 سال ہے۔ اچھا ادھر دیکھیں، انہوں نے مجھے اللہ کے نام سنائے، عمر ان کی 72 سال ہے، مجھے سناتے ایسے تھے جیسے 12 سال کا کاکا ہوتا ہے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے۔ اللہ یہ محبتیں قبول کر لے۔ ان میں سے جنہوں نے نہیں سنائے یا اللہ کوئی بات نہیں، پڑھتے تو وہ بھی ہوں گے، مجھے بڑی اچھی رپورٹس ملتی ہیں اس بارے میں، آپ بھی پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے سنائے آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ اور یہ جو آج میں نے آپ کی خدمت میں موضوع پیش کیا ہے درود شریف، درود و سلام، بس بھائی اس کی کثرت رکھو۔ حجروں میں بیٹھ کر الفاظ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، مجھے عربی آتی ہے، توجہ سے سنیں میری بات، میرے استاد جی کو عربی آتی ہے، یا میرے کسی بھی بڑے کو عربی آتی ہے، مجھے بتائیں وہ جتنے مرضی زبردست الفاظ درود کے بنا لے، اس کے بنائے ہوئے الفاظ رسول پاک کے الفاظ کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اور جس سرکار کے لعاب میں شفا ہے ان کے درود میں کتنی شفا،
جن کے منہ مبارک میں اتنی شفا ہے ان کے درود کے الفاظ میں کتنی ہے. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے بلوغ المرام میں پڑھا ہے، جوامع مسانید میں پڑھا ہے، مدینے میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا نا، اس کو شفا نہ ملتی، اس بیمار کو میرے پاس لے کے آتے، میں پانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ڈبو دیتی، وہ پانی مریض کو پلا دیا جاتا، اللہ پاک اپنی رحمت اور پانی کی برکت سے اس بیمار کو شفا دے دیتا. یار یہی جرم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے درود نہ گھڑو، یہ تنجینہ، یہ ماہی، یہ ہزارہ، یہ فلانا. بھائی وہ جو درود سرکار دے گئے بس وہ انشاءاللہ ہمارے لیے کافی ہے، سب ضرورتیں پوری کرتا ہے. تعصب کی اینک اتارا کرو بھائی، غور کیا کرو دین کی باتوں پر. یہ دین کسی کی جگیر نہیں ہے، کسی مولوی کی. دلائل پہ غور کیا کرو، دلائل کی دنیا میں جیا کرو. کپڑا لیتے ہو، سبزی لیتے ہو، اور کوئی چھوٹی موٹی کریانے کی چیزیں لیتے ہو، کتنی تحقیق کرتے ہو، غور کرتے ہو، ان چیزوں پہ بھی غور کیا کرو. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم انا نسألك من الخير كله خزائنه بيدك ونعوذ بك من الشر كله خزائنه بيدك. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.